بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی میں اصل کامیابی جیت یا ہار میں نہیں بلکہ اس میں ہے کہ انسان حق پر قائم رہتے ہوئے صبر اور بصیرت کے ساتھ فیصلے کرے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات امت کو آزمائشوں میں ڈال کر دیکھتا ہے کہ کون قرآن کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور کون صرف ظاہری الفاظ پر رک جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں حق کو پہچاننے کی بصیرت اور اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جنگ صفین کے تیسرے دن جب حضرت مالک اشتر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خیمے کے قریب پہنچ گئے تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے مشورے پر شامی لشکر نے قرآن مجید کے نسخے نیزوں پر بلند کر دیے۔ یہ منظر اتنا غیر متوقع تھا کہ پورا میدان خاموش ہو گیا۔ دونوں لشکروں کے سپاہی حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو سمجھایا کہ یہ قرآن نہیں، ان لوگوں کا مکر ہے۔ قرآن تو بولتا نہیں، اس پر فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ مگر لشکر کے بہت سے افراد نے کہا، ہم قرآن کے خلاف کیسے لڑ سکتے ہیں؟ یوں اکثریت نے جنگ روکنے پر اصرار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم واقعی قرآن کے حکم پر راضی ہو تو میں بھی اللہ کی کتاب کے فیصلے پر تیار ہوں۔ یوں جنگ رک گئی۔ اب بات آئی تحکیم یعنی فیصلہ کے لیے نمائندے مقرر کرنے کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اپنی طرف سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یا حضرت مالک اشتر رضی اللہ عنہ کو نامزد کریں، لیکن لشکر کے بعض لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا جائے، کیونکہ وہ نرم مزاج اور غیر جانبدار سمجھے جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں ان کی رائے سے مطمئن نہیں، مگر جب تم سب اصرار کرتے ہو میں راضی ہوں۔ دوسری جانب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ یوں تحکیم کا معاہدہ صفین کے مقام پر لکھا گیا۔ اس میں طے ہوا کہ دونوں فریقین قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے اور جو فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا دونوں لشکر اسے تسلیم کریں گے۔ یہ معاہدہ ربیع الاول 37 ہجری میں طے پایا۔ تحکیم کے بعد دونوں لشکر اپنے اپنے علاقوں کو واپس چلے گئے۔ ناظرین کرام، یہ وہ موقع تھا جب بظاہر جنگ ختم ہو گئی، لیکن امت کے اندر ایک نیا فتنہ پیدا ہوا۔ کچھ لوگ کہنے لگے، اللہ کے حکم کے سوا کسی انسان کا فیصلہ قبول نہیں۔ یہ وہ گروہ تھا جو بعد میں خوارج کہلایا۔ تحکیم کے معاہدے نے جنگ کو تو روک دیا، لیکن دلوں میں اختلاف کی نئی دیواریں کھڑی کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے وہی کیا جو قرآن کہتا ہے، صلح بہتر ہے اگر نیتیں خالص ہوں۔ ناظرین کرام، یہ تھا وہ تاریخی موڑ جس پر امت مسلمہ کے سامنے امن، صبر اور عقل کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امت کی بہتری کے لیے جنگ کے بجائے بات چیت کا راستہ اختیار کیا۔ یہی عدل، یہی بصیرت اور یہی قیادت کی اصل نشانی تھی۔ اگلی ویڈیو میں ہم تحکیم کے اجلاس اور اس کے نتائج پر بات کریں گے کہ دو جلیل القدر صحابہ جب فیصلے کے لیے بیٹھے تو تاریخ نے کیا نیا موڑ لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل حق آواز اردو کو سبسکرائب کریں اور اسلام کی سچی تاریخ کو آگے پھیلائیں۔ اللہ ہمیں اخلاص، عدل اور سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔